تاریخ میں یہ ذکر نہیں کہ قابیل کی شادی اس کی بہن سے ہوئی یا جس کو اس نے قتل کیا تھا حابیل کی بہن سے ہوئی، لیکن توریت میں کم از کم اس کی 6 نسلوں تک اس کی اولاد کا تذکرہ بہرحال موجود ہے۔ توراۃ میں اس کی 6 نسلوں کا تذکرہ موجود ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ اس نے کس کی بہن سے شادی کی، حابیل کی سے یا قابیل کی سے۔ لیکن میں ایک فرضی سی بات بتاتا ہوں کہ جس کام کے لیے اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تو ظاہری بات ہے اس نے اس سے ہی شادی کرنی تھی۔ 6 نسلوں تک اس کے بیٹے کا نام ہنوک، اس کے بیٹے کا نام لمیدار، اس کے بیٹے کا نام مہویہ ایل، اس کے بیٹے کا نام متواسہ ایل اور اس کے بیٹے کا نام لمک بیان کیا گیا۔ لمک جو ہے اس کی 2 بیویاں تھیں، ان میں سے ایک کا نام ادا اور دوسری کا نام زلا تھا۔ ادا کے بطن سے یابیل اور یبول پیدا ہوئے، ان کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، یبیل اور یبول۔ جبکہ زلا سے تو بلقائن اور ایک لڑکی نعمہ نے جنم لیا۔ بال کو خانہ بدشوں کا جدہ امجد قرار دیا جاتا ہے، جبکہ یوبل بان اور بانسری بجانے والوں کا باپ تھا، جنہیں ہم لوگ مراسی بھی کہتے ہیں۔ وہ سارے یوبل کی اولاد میں سے ہیں۔ تو بلقائن کے بارے میں روایت ہے کہ وہ ہتھیاروں کا موجد تھا۔ بلقائن جو ہے وہ بہت جنگجو قوم کا باپ بنا، اس نے بہت سے اس کی اولاد ایسی تھی جو جنگ میں بہت مہارت حاصل کر چکی تھی اور وہ جنگجو قوم کا باپ تھا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ایک تیسرے بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام شس علیہ السلام تھا۔ ان کو بھی بعد میں نبوت ملی اور وہ بہت نیک اور حضرت آدم علیہ السلام کے اچھے بیٹے تھے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو قابیل اور شیش کی عمروں میں 30 برس کا فرق تھا، مطلب کہ حابیل کے قتل کے 30 سال بعد وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں پیدا ہوا۔ جب تک ان کی اولاد کی کچھ پیمائش اس طرح تھی کہ جڑواں بچے حضرت حوا کو 2 صبح ایک بیٹی اور بیٹا پیدا ہوتے اور شام کو بھی ایک بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے۔ صبح پیدا ہونے والوں کی شام بیٹے اور بیٹی کی شادی شام کو پیدا ہونے والے کے ساتھ کر دی جاتی، مطلب جن کے بہت کم لوگ تھے، تعداد بہت کم تھی لوگوں کی، اس لیے اس کو جڑواں جو پیدا ہوتا تھا اس کو ہی اس کی بہن اور سمجھا جاتا تھا، دوسرے کو نہیں سمجھا جاتا تھا۔